کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرے، آگے نہ بڑھے۔ ظاہر سی بات ہے اس دور میں آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اور آپ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے پیش قدمی کرنے سے بچیں، اس کا راستہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو آدمی دبا دے، اس فیصلے کو آدمی پیچھے کر دے، اس فیصلے سے آدمی اپنا جو ہے وہ اعراض کرے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش قدمی کرنے کے مرادف۔ جیسے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے، کوئی بات ہے، کورٹ کچہری میں ہو، تھانہ پولیس میں ہو، دارالقضاء میں ہو، یا ہمارے درمیان کوئی ہمارا مسلمان بھائی، کوئی عالم دین، کوئی مفتی ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا آپ کے اس ایشو میں یہ فیصلہ، پھر آدمی یہ کہہ دے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، تو صاف قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا، جو رسول اللہ کی تعلیمات تھی، آپ نے اس سے انکار کر دیا، آپ نے اس سے اعراض کر لیا، اور آپ اپنی بات منوانے کے لیے مختلف سورسز کے ذریعے سے، مختلف اسباب کے ذریعے سے آپ اپنی حالانکہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ رسول کا فیصلہ یہ ہے، لیکن آپ اپنی انا کے لیے یا اپنی مالی کوئی مفاد کے لیے اگر آپ اس فیصلے کو پیچھے کرتے ہیں تو یہ اسی حکم میں آئے گا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی سامنے پیش قدمی کی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو جب یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، تو ایک مومن کو پھر آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، وہی بریک لگانا چاہیے اور اس کے بعد اسی کے مطابق اپنا فیصلہ اور اپنا میٹر سولو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیش قدمی کا ایک بہت نارمل سی بات ہے، اور ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہے کہ ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، وہ کوئی بات آپ اس کو بتائیں گے تو وہ ترنت یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ آپ کے پاس اگر کرائیٹیریا نہیں ہے اور ضعیف حدیث کے اصول آپ کو نہیں معلوم ہے، صرف آپ اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو یہ انسان کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ بہرحال تو یہ جو قرآن کی آیات تھی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ہماری اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہے تو اللہ رب العزت تمہارے سارے اعمال برباد کر دے، یعنی رسول کی شان اور رسول کے فیصلے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو نافذ کرنے کو کفر سے جوڑا گیا، کفر سے جوڑا گیا۔ اسی لیے اس طرح کفر ہوتا ہے، انسان کے سارے اعمال کیا کر دیتا ہے؟ اکارت اور ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے اور جرت اور جسارت کرتا ہے تو وہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ باقی ان آیات کے اندر جو لوگ تھے، کچھ لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی آرام کا وقت تھا اس میں آپ کو زور زور سے آواز دی تھی، اللہ رب العزت نے
گویا کہ ان لوگوں کو یہ ڈانٹ پلائی ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری تھی کہ تم صبر کرتے، تم ٹھہرے رہتے، تم انتظار کرتے، یہاں تک کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو تم اپنی ضرورت کا اظہار کرتے اور اپنی بات آپ کے سامنے رکھتے۔ اسی سے بہت سارے ہمارے مفسرین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے، بزرگ عالم دین ہے، اس کے پاس بہت ساری مصروفیات ہیں اور بہت سارے کام ہیں۔ آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان بزرگ کے پاس، اللہ والوں کے پاس، علماء دین کے پاس، جو انبیاء کے سچے وارث ہیں، ان کی خدمت میں جا کر بھی انہی آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ زور سے بولنا نہیں چاہیے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے شیڈیول میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، ان کے نظام الاوقات میں ڈسٹربنسز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو محتاج بنا کے روکے رکھنا چاہیے۔ جب وہ اللہ والے عالم دین اور نبی کے سچے وارث باہر آئے تو وہ ان سے اپنی چیز کو اور اپنے مسئلے کو دریافت کر سکتا ہے۔ یہ تو جو آیات پڑھی ان کا خلاصہ تھا اور ترجمہ تھا۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ